اب کیا کریں ٹائیگر، ہم تو واقعی یقینی موت سے دو چار ہونے والے ہیں، روزی راسکل نے بامشکل کہا، کیونکہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کا سانس بند ہونے لگا ہے اور کسی بھی لمحے وہ سب بھیانک ترین موت سے دو چار ہو جائیں گے۔ روزی راسکل، ہم نے اللہ کا پاک نام لیا ہے، اور اللہ نے جس طرح ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے موت سے نکالا ہے، تو اس بار بھی اگر ہماری زندگی ہے تو ہم اس مشکل سے بھی نکل جائیں گے۔ ٹائیگر نے تیز لہجے میں جواب دیا، کیونکہ اب اس کا سانس بھی اکھڑنے لگا تھا، اور بلا شبہ ٹائیگر کو لگ رہا تھا کہ وہ پہلی بار ایک ایسی مشکل میں پھنسا تھا جس کا اسے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ چونکہ کراسٹی سب سے آگے تھی اور اس نے ہاتھ آگے کر کے رخنے میں دے دیا اور سخت پتھر کو ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نہیں، میرے خیال میں اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آگے اس رخنے میں پتھر سخت ہیں اور ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، کراسٹی نے مایوسی سے کہا۔ ارے ہاں رابرٹ، تمہارے پاس ایمیونیشن کا تھیلا تھا، وہ کہاں گیا؟ ٹائیگر نے اچانک چونک کر رابرٹ سے پوچھا۔ کیوں، یہ تم کس لیے پوچھ رہے ہو؟ رابرٹ نے چونک کر پوچھا۔ یار رابرٹ، اگر تمہارے پاس کوئی منی راڈ بم ہے تو وہ ہم کراسٹی کو دیتے ہیں، اور کراسٹی چونکہ اس تنگ رخنے میں ہم سب سے آگے ہے، اور وہ ہاتھ بڑھا کر جتنا ہو سکے آگے کر کے راڈ بم کو رخنے کے آگے ڈال دے تاکہ بم بلاسٹ ہو جائے۔ ٹائیگر، جو تنگ دہانے میں اپنے ساتھیوں کی طرح رینگتے اور کھسکتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، مگر اب رخنا تنگ ہونے کی وجہ سے وہ بھی سخت پریشان تھا۔ اگر اس صورتحال میں عمران صاحب ہوتے تو کیا کرتے؟ رابرٹ نے ٹائیگر کو تیز آواز کے ساتھ کہا، چونکہ وہ سب سے پیچھے تھا اس لیے اس کا سانس رک رہا تھا، اور سب نے بڑی مشکل سے بولتے ہوئے کہا اور لمبی لمبی سانس لینے کی کوشش کرنے لگا، مگر لگتا تھا کہ بہت تنگ جگہ ہونے کی وجہ سے یہ سب موت کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ اتنے بڑے پہاڑ کے اندر معلوم نہیں وہ کہاں پھنسے ہیں۔ اگر یہاں باس ہوتے تو سب سے بڑے رسک لینے کو ہی ترجیح دیتے، کیونکہ جب انسان موت کے منہ میں پھنس جاتا ہے تو خطرناک رسک لیے بغیر اس سے نہیں نکلا جا سکتا، ٹائیگر نے اونچا بولتے ہوئے کہا۔ ہاں یار ٹائیگر، ہماری صورتحال ایسی ہے کہ اتنے دور تک رخنے میں آگے کھسکنے کے بعد ہم واپس بھی پیچھے نہیں جا سکتے، کیونکہ راستہ آگے پیچھے تھا اور رخنا اتنا تنگ ہے کہ ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے اور بہت برے طریقے سے پھنسے ہیں، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ میں اپنے ساتھ چند منی راڈ بم اور دیگر چند ایمونیشن ساتھ لے آیا تھا، رابرٹ نے کہا، اور اپنی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا چرمی تھیلے میں ہاتھ گھسا کر چند ایمونیشن باہر نکالے اور اندازے سے منی راڈ بم ٹائیگر کو دے دیا تاکہ وہ کراسٹی کو دے سکے۔ ہم بہت خوفناک طریقے سے موت کی طرف جا رہے ہیں، جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو ورنہ ہمارا سانس رک جائے گا۔ روزی راسکل نے ٹائیگر کے ہاتھ سے منی راڈ بم لے کر کراسٹی کو دے دیا، لیکن اس طرح بم بلاسٹ ہونے سے الٹا رخنا بند ہی نہ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پتھر ہمارے اوپر ہی گر جائیں۔ کراسٹی نے روزی راسکل کے ہاتھ سے منی راڈ بم لے کر تشویش سے کہا۔ کراسٹی، ویسے بھی تو ہم بری طرح پھنس چکے ہیں، اور کسی بھی لمحے اس تنگ رکھنے میں ہمارے سانس بند ہو سکتے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ خطرناک رسک تو لینا ہی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے گاڈ کو ہماری زندگیاں منظور ہوں، رابرٹ نے اونچی آواز میں کہا، مگر اب اس کی آواز ڈوب رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کراسٹی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اور اس کے ساتھی واقعی اب بھیانک موت کے دہانے پر کھڑے ہیں، اس لیے یہ خطرناک رسک لیے بغیر کام نہیں بنے گا۔ کیونکہ موت کے خوف سے انہوں نے خطرناک ترین رسک نہ لیا تو موت تو ویسے ہی ان کے سر پر لٹک رہی تھی۔ کراسٹی نے منی راڈ بم کا کلپ کھینچا اور ہاتھ کو پورا رکھنے کے تنگ سوراخ میں داخل کر کے دوسری طرف بم پھینک دیا، اور اس دوران سب ہی دعاؤں میں مشغول ہو گئے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ یک لخت ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے وجود کے ٹکڑے اڑ چکے ہوں۔ اچانک ان کے آگے جو تنگ رکھنا تھا اس کے پتھر بم بلاسٹ ہونے سے ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ رکھنے کے باہر کے ہی پتھر ٹوٹے تھے۔ اگر اندر رکھنے میں پتھر ٹوٹ کر ان پر گرتے تو وہ چٹانوں کے اندر پس کر رہ جاتے۔ اب کراسٹی نے ہمت کر کے اپنے ہاتھوں سے ٹوٹے ہوئے پتھروں کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر تنگ رکھنے سے پتھر ٹوٹ ضرور گئے تھے اور ان میں دراڑ بھی پڑ گئی تھی، مگر پھر بھی وہ اس رکھنے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ کیا ہوا کراسٹی؟ جلدی کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے،
کراسٹی کو رابرٹ کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ مجھے کوئی ہتھوڑی یا لوہے کی سلاخ کی ضرورت ہے، ورنہ نیچے لیٹے ہوئے یہ ٹوٹے ہوئے پتھر مجھ سے نہیں ٹوٹ رہے۔ کراسٹی نے پریشان لہجے میں کہا۔ میرے پاس ایک خنجر ہے شاید، روزی راسکل نے کہا اور کوشش کر کے اپنی پینٹ کو پنڈلیوں سے اوپر کرنے لگی اور ایک تیز دھار خنجر جو اس نے پنڈلی میں اڑسا ہوا تھا اسے نکال کر کراسٹی کے حوالے کر دیا۔ ہاں بس اب کام بن جائے گا، کراسٹی نے پرجوش لہجے میں کہا اور خنجر کی نوک تیزی سے ایک دراڑ میں گھسیڑ دی اور زور لگانے لگی تو ایک جھٹکے سے پتھر کھسکے اور دوسری طرف جا گرے۔ کیونکہ ان میں دراڑیں پڑنے کی وجہ سے کافی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی تھی، اب جیسے ہی پتھر دوسری طرف گرے اس رخنے میں کافی بڑی جگہ بن گئی جہاں سے کراسٹی رینگ کر آگے جا سکتی تھی۔ کراسٹی تیزی سے آگے کی طرف کھسکی اور تیزی سے اس رخنے سے نکل کر دوسری طرف جا گری۔ کراسٹی کے بعد روزی راسکل بھی اس جگہ سے گھس کر باہر آ گئی، کیونکہ وہ بھی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ چونکہ اس بار رخنے کا سوراخ بم بلاسٹ ہونے سے ٹوٹ گیا تھا، اس لیے کراسٹی اور روزی راسکل کو یہاں رخنے سے باہر نکل کر سانس لینے میں تنگی نہیں ہو رہی تھی، مگر اس جگہ شدید ٹھنڈ ضرور تھی، اور شدید ٹھنڈ میں سمون کی گرم جیکٹیں ہونے کے باوجود انہیں ٹھنڈ اپنی ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ اب کراسٹی اور روزی راسکل نے اندر ہاتھ کر کے ایک ساتھ زور لگایا تو رخنے کے ٹوٹے پتھر ٹوٹ کر باہر نکلے تو اب کافی جگہ بن گئی جہاں سے ٹائیگر اور رابرٹ باہر نکل سکتے تھے۔ کیونکہ جہاں سے کراسٹی اور روزی راسکل تنگ جگہ سے نکلے تھے، ٹائیگر اور خاص کر رابرٹ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، مگر روزی راسکل اور کراسٹی کی کوششوں سے جگہ کافی کھلی ہو گئی تھی۔ ٹائیگر اور آخر میں رابرٹ بھی باہر نکل آیا۔ اف، یوں لگتا ہے جیسے ہم اس موت کے تنگ رخنے سے گزر کر پھر سرد جہنم میں نکل آئے ہیں، رابرٹ نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور چاروں طرف نظریں دوڑانے لگے۔ چونکہ بم بلاسٹ کرنے کے دوران کراسٹی نے اپنے منہ میں دبا ہوا منی لائٹر راڈ کو آف کر کے اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا، اس لیے کافی اندھیرا تھا، مگر اب کراسٹی نے اسے دوبارہ اوپن کیا تو ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ تو ہم کسی پہاڑ کے اندر قید ہیں، کراسٹی نے سردی سے کانپتے ہوئے کہا۔ ظاہری بات ہے کراسٹی ڈیئر، ہم پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے تھے، اور جس نے بھی ہمیں نیچے گرانے کی خوفناک سازش کی ہے وہ اپنے طور پر تو کامیاب ہو گیا، کیونکہ ہم نے جس طرح رسک لے کر بم بلاسٹ کیا ہے اس سے تنگ رکھنے کے پتھر ہمارے اوپر گرتے تو ہمارا بھرکس نکل چکا ہوتا۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مالک کائنات کو ابھی ہماری زندگیاں عزیز تھیں، جو 2 بار ہمیں موت کے منہ سے نکال لایا۔ ٹائیگر نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں یار ٹائیگر، مگر پھر بھی ہم ابھی تک خطرے میں ہیں اور پہاڑ کی گہرائی میں ہیں، رابرٹ نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میرے خیال میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھے آگے ایک پگڈنڈی سی محسوس ہو رہی ہے جو اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ روزی راسکل نے منی لائٹر راڈ کی تیز روشنی میں غور سے آگے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو سب چونک پڑے۔ ہاں کراسٹی، اس پہاڑ میں مجھے بھی ایک راستہ اوپر کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے، غالباً ہم کسی غار میں ہیں اور باہر نکلنے کا راستہ بھی یہاں گھوم کر ہی ہمیں ملے گا، کیونکہ یہاں اندھیرا ہی ہے، ٹائیگر نے اپنا اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ مگر یہاں سردی بے پناہ ہے، لگتا ہے یہ خوفناک سردی ہمارے وجود کو اکڑا کر رکھ دے گی، اس لیے ہمیں رکنا نہیں چاہیے اور مسلسل حرکت کرنی چاہیے اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ گو کہ ہم پہاڑ کی کھو میں ہیں، مگر سائبیریا کی خوفناک سردی کی وجہ سے یہاں بھی کڑاکے کی سردی ہے اور باہر نکل کر سردی سے ہمارا برا حال ہو جائے گا، مگر پھر بھی ہمیں باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ ویسے ٹھنڈے پانی میں تیراکی کرتے ہوئے ہم چونکہ مشکل میں تھے اور ہمارے ارد گرد پتھر بھی گرے تھے، مجھے اوپر جس کھائی سے ہم گرے تھے بم بلاسٹ ہونے کی آوازیں سنائی دی تھیں، جیسے ہمیں موت کی کھائی میں ڈالنے کے بعد باس اور ان کے ساتھیوں کو بم سے اڑانے کی کوشش کی گئی ہو، ٹائیگر نے کہا تو رابرٹ نے سر ہلا دیا۔ مگر ہمارے ساتھی اس کھائی میں نہیں گرے، ورنہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ جس طرح اللہ پاک نے ہمیں مشکل ترین حالات میں موت کے منہ سے نکالا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ ٹائیگر کا استاد اور اس کے ساتھی بھی بچ گئے ہوں گے، روزی راسکل نے کہا۔ ہاں روزی راسکل، ہم سیکرٹ ایجنٹ ہیں اور ہر وقت موت کے گھیرے میں ہی رہتے ہیں۔ مجھے بھی یقین ہے کہ باس اور سیکرٹ سروس کے ممبران بھی خیریت سے ہوں گے، ٹائیگر نے بھی پر یقین لہجے میں کہا۔
چونکہ یہ سب بہت گہرائی میں گرے تھے اس لیے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھی بھی اس کھائی میں گرے تھے، مگر عمران کی بھرپور صلاحیتوں کی وجہ سے کھائی میں جمپ لگانے کے بعد بھی باہر نکل چکے تھے۔ اب چاروں آگے بڑھنے لگے تاکہ اس پہاڑ کی کھو سے باہر جا سکیں۔ چاروں ہی تیز روشنی میں آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ واقعی پگ ڈنڈی نظر آ رہی تھی۔ کراسٹی اور روزی راسکل بدستور آگے ہی تھیں اور ان کے پیچھے ٹائیگر اور رابرٹ بھی اس راستے میں اوپر چڑھنے لگے، مگر یہ دیکھ کر ان کی روح فنا ہو گئی کہ راستہ بہت اوپر جا رہا تھا، مگر پھر بھی انہیں باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سردی سے بچنے کے لیے چاروں ہی مسلسل اوپر چڑھنے لگے، کیونکہ یہاں سردی اتنی زیادہ تھی کہ انہیں اپنے وجود میں ہڈیوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں بھی جگہ جگہ برف کی وجہ سے راستے ڈھکے ہوئے تھے، اس لیے انہیں اوپر چڑھنے میں دشواری بھی ہو رہی تھی۔ چاروں خاموش ہو کر تیزی سے اوپر چڑھتے ہی جا رہے تھے، کیونکہ واقعی چڑھائی کے دوران ان کے جسم میں حرارت بھر گئی تھی اور خوفناک سردی ہونے کے باوجود ان کے وجود گرم ہو چکے تھے۔ چاروں کافی دیر اوپر چڑھتے رہے، پھر ایک جگہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کراسٹی اور روزی راسکل رک گئیں۔ کراسٹی اور روزی راسکل، یہ تم غلطی کر رہی ہو۔ جیسے ہی ہمارے وجود ٹھنڈے ہوں گے یکلخت خوفناک سردی ہمارے جسم میں سرایت کر جائے گی، لہٰذا مسلسل چلتے رہنے کو ترجیح دو۔ ٹائیگر نے ان دونوں کو رکتے دیکھ کر کہا، کیا کریں، مسلسل چڑھائی چڑھتے ہوئے ہمارے سانس پھول گئے ہیں، اور یہ چڑھائی ہے کہ بھوت کے آنت کی طرح لمبی ہے اور ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی۔ روزی راسکل نے منہ بنا کر ٹائیگر کی طرف دیکھ کر کہا، اور پھر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مسلسل چڑھائی چڑھتے ہوئے ان کے سانس پھول گئے تھے۔ کراسٹی اور روزی راسکل، ٹائیگر درست کہتا ہے، جیسے ہی ہمارے جسم اس خوفناک سردی میں ذرا بھی ٹھنڈے ہوں گے ہمارے جسم اکڑ جائیں گے، اس لیے جب تک کوئی مناسب جگہ نظر نہیں آتی مسلسل بڑھتے ہی رہو، ورنہ یہ خوفناک سردی ہمارا خاتمہ کر دے گی۔ رابرٹ نے بھی اکھڑے ہوئے سانس کے ساتھ ان دونوں سے کہا اور تھکا ہونے کے باوجود اوپر چڑھنے لگا، جہاں ٹائیگر اپنی بات کہہ کر مسلسل اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کراسٹی اور روزی راسکل بھی رابرٹ اور ٹائیگر کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے تھکے ہونے کے باوجود اوپر چڑھنے لگیں اور تھکاوٹ سے برا حال ہونے کے باوجود اوپر ہی بڑھتے رہے۔ اچانک ان چاروں کو ایک غراہٹ کی تیز آواز سنائی دی، جیسے کوئی درندہ ہو اور ان سب کو دیکھ کر غرایا ہو۔ یہاں اس پہاڑ کی کھو میں کئی بھٹ بنے ہوئے ہیں اور غالباً یہاں برفانی ریچھ رہتے ہیں۔ رابرٹ نے یہ غراہٹ سن کر اپنے کان کھڑے کرتے ہوئے چونک کر کہا، تو آگے بڑھنے والا ٹائیگر بھی اس غراہٹ کو سن کر چونک کر رک گیا اور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے خیال میں ہم اس پہاڑ کی کھو سے باہر نکلنے والے ہیں، کیونکہ مسلسل اوپر چڑھنے کے باوجود ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور یہاں اس پہاڑ کے اندر واقعی برفانی درندوں کے بھٹ بنے ہوئے ہیں۔ ٹائیگر نے بھی رابرٹ کی بات کی تصدیق کی۔ تم دونوں آگے بڑھو اور ہمارے آگے چلو، اور میں اور رابرٹ تم دونوں کے پیچھے چلتے ہیں اور خطرہ ہونے کی صورت میں اس کا مقابلہ کریں گے۔ ٹائیگر نے روزی راسکل اور کراسٹی کی طرف دیکھ کر کہا، ہم کوئی بچی نہیں ہیں جو اپنا دفاع نہ کر سکیں، لہٰذا تم ہی آگے رہو۔ روزی راسکل نے منہ بنا کر کہا، جیسا تمہیں کہا جا رہا ہے ویسا کرو، میں جانتا ہوں کہ تم بہت بڑی فائٹر ہو، مگر یہ شہر یا زیر زمین دنیا نہیں ہے جہاں تم اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکو۔ یہ برفانی علاقہ ہے اور یہاں برفانی درندے پائے جاتے ہیں، اور ان سے نمٹنا تمہارے بس سے باہر ہے۔ ٹائیگر نے اس بار غصے سے روزی راسکل کو آنکھیں دکھا کر کہا، ہاں روزی راسکل، ٹائیگر درست کہہ رہا ہے، لہٰذا تم اور کراسٹی آگے ہی رہو اور ہم تمہارے پیچھے رہتے ہیں، اور خطرے کی صورت میں ہم تم دونوں کا دفاع کر سکیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دونوں مارشل آرٹ اور دیگر تمام فنون سے آگاہ ہو اور خوفناک فائٹرز ہو، مگر درندوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رابرٹ نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے یہاں مداخلت نہ کی تو روزی راسکل اور ٹائیگر ایک دوسرے سے بحث کرنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم ہی آگے ہوتی ہیں۔ کراسٹی نے بھی ٹائیگر اور روزی راسکل کے خراب موڈ کو دیکھ کر تیزی سے کہا، اور منی لائٹر راڈز اس بار رابرٹ کے حوالے کر کے ٹائیگر کے آگے ہو گئیں، تو روزی راسکل بھی اس بار خاموشی سے کراسٹی کے ساتھ ہو گئی۔ میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، کیونکہ ایک تو چڑھائی ہے
جس میں پھسلن بہت ہے، اور دوسرا ایک فرد کے گرنے پر دوسرا اسے سہارا دے سکے گا۔ رابرٹ نے کہا تو کراسٹی اور روزی راسکل نے دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا، اور رابرٹ اور ٹائیگر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اوپر چڑھنے لگے۔ اچانک ان چاروں کو قریب ہی کسی ریچھ کے غرانے کی آواز سنائی دی تو چاروں نے اپنے منی پسٹل نکال لیے اور تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک انہیں اوپر سے ایک بڑا پتھر نیچے آتے ہوئے نظر آیا تو چاروں تیزی سے ایک طرف ہو گئے، کیونکہ پتھر بہت بھاری تھا جو تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ رابرٹ اور ٹائیگر تیزی سے دائیں طرف ہو گئے اور کراسٹی اور روزی راسکل تیزی سے اچھل کر بائیں طرف ہو گئے۔ اچانک ٹائیگر اور رابرٹ کو دائیں طرف جمپ لگاتے ہوئے کراسٹی اور روزی راسکل کی بھرپور چیخیں سنائی دیں۔ رابرٹ نے روشنی کا دائرہ ان کی طرف کیا تو ٹائیگر اور رابرٹ کا سانس سوکھ گئے، کیونکہ ان دونوں نے دیکھا کہ ایک قوی ہیکل برفانی ریچھ نے ایک ہاتھ سے کراسٹی اور دوسرے ہاتھ سے روزی راسکل کو دبوچ رکھا تھا، اور اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے رابرٹ اور ٹائیگر کو دیکھ کر غراتا ہوا تیزی سے ایک طرف بڑھنے لگا، اور کراسٹی اور روزی راسکل اس قوی ہیکل برفانی ریچھ کی گرفت میں بری طرح مچل کر چیخ رہی تھیں۔ جلدی سے اس قوی ہیکل برفانی ریچھ کا پیچھا کرو، ورنہ ہم کراسٹی اور روزی راسکل سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور پھر شاید ہمیں ان کی لاشیں بھی نہ ملیں۔ رابرٹ نے تھکے ہونے کے باوجود چیختے ہوئے کہا، اور تیزی سے اس برفانی ریچھ کے پیچھے بھاگنے لگا جو کہ سفید رنگ کا تھا اور اس کے پورے بدن میں بڑے بڑے بال تھے۔ ٹائیگر کی رفتار بھی خود ہی تیز ہو گئی اور وہ ریچھ کے پیچھے بھاگنے لگے جو کہ بہت چالاک برفانی درندہ تھا، کیونکہ اس نے اس پہاڑی کھو میں ایک بڑا پتھر گرا کر ان دونوں کو اپنی ساتھی لڑکیوں سے الگ کیا تھا، اور پھر بجلی کی سی تیزی سے کراسٹی اور روزی راسکل کو دبوچ لیا تھا۔ ٹائیگر نے منی پسٹل سے ایک دو فائر برفانی ریچھ کے پاؤں پر مارے، مگر برفانی ریچھ کچھ زیادہ ہی چالاک تھا، وہ زگ زیگ کے انداز میں بھاگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رابرٹ بھی اس برفانی ریچھ کے پاؤں میں گولیاں چلانے لگا، لیکن وہ بھی بیکار ثابت ہوئیں۔ ریچھ نے کراسٹی اور روزی راسکل کو کسی کھلونے کی طرح دبوچا ہوا تھا، اور کراسٹی اور روزی راسکل بھی بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اس برفانی ریچھ کے شکنجے سے نکل جائیں، مگر ریچھ نے ان دونوں کو اپنے دونوں بازوؤں کے حلقے میں اس طرح جکڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ نہیں چھڑوا سکی تھی۔ یہ کیسا عاشق مزاج ریچھ ہے جو یک نہ شد دو شد صنف نازک کو لے کر بھاگ رہا ہے۔ رابرٹ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، رابرٹ یاد رہے کہ ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کا کوئی سامان نہیں ہے، لہٰذا ہم چاروں میں سے کسی کو بھی زخمی نہیں ہونا، کیونکہ اس پہاڑ کی کھائی سے باہر نکل کر ہمیں کھلی جگہ پر برف کے سرد جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم میں سے کسی کو زخم آ گیا تو پھر اتنی کڑاکے کی شدید سردی میں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے زخم ناسور بن جائیں گے۔ ٹائیگر نے بھاگتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، یار اس لیے تو میں ریچھ پر فائر نہیں جھونک رہا کہ کہیں جلد بازی میں ہماری اپنی ساتھی ہی زخمی نہ ہو جائیں۔ رابرٹ نے اس بار فکر مندی سے کہا، کیونکہ یہ برفانی ریچھ واقعی بہت طاقتور تھا، جو دو لڑکیوں کو اپنی باہوں کے شکنجے میں دبوچنے کے باوجود تیزی سے اپنے کسی بھٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک انہیں چڑھائی چڑھتے ہوئے یکلخت تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا تو ان کے وجود سردی سے کانپ اٹھے۔ میرے خیال میں اس پہاڑ کی کھو میں یہاں سے باہر جانے کا راستہ ہے جو اتنی شدید ہوا کا جھونکا آ رہا ہے، رابرٹ نے اس بار ہانپتے ہوئے کہا، مگر ٹائیگر نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ اچانک قوی ہیکل سفید برفانی ریچھ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ٹائیگر اور رابرٹ گھبرا گئے، کیونکہ انہیں کراسٹی اور روزی راسکل کی صلاحیتوں پر تو مکمل بھروسہ تھا کہ دونوں کوئی عام لڑکیاں نہیں بلکہ مانی ہوئی خطرناک فائٹر ہیں، مگر انہیں کسی مجرم تنظیم نے نہیں بلکہ سائبیریا کے ایک قوی ہیکل برفانی درندے نے پکڑا تھا۔ اس لیے دونوں اندازے سے اوپر ہی بڑھتے چلے جا رہے تھے، حالانکہ اب تھکاوٹ سے ان کا برا حال ہو گیا تھا اور چڑھائی چڑھنے کی وجہ سے ان کے سانس اب بری طرح پھول گئے تھے اور اب ان میں چلنے کی سکت نہیں تھی، مگر چونکہ یہ دونوں عمران جیسے دنیا کے ذہین اور آخری دم تک جد و جہد کرنے والے سیکرٹ ایجنٹ کی شاگردی میں رہ چکے تھے، اس لیے تھکاوٹ سے برا حال ہونے کے باوجود وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ یک لخت انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اب ایک سے زیادہ ریچھ غرا رہے ہوں
اور انہیں کراسٹی اور روزی راسکل کی گھٹی گھٹی چیخیں بھی سنائی دیں تو دونوں چیخوں کا تعین کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگے تو ان دونوں کی نظر ایک بھٹ میں پڑی جو کسی غار کی طرح اندر جا رہی تھی۔ اس بھٹ کو دیکھ کر دونوں ہی بے دھڑک اپنی ساتھیوں کو بچانے کے لیے اس بھٹ کے اندر گھس گئے۔ اب دونوں نے دیکھا کہ اس بھٹ میں 2 قوی ہیکل برفانی ریچھ موجود ہیں، اور ایک ریچھ نے کراسٹی کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ریچھ نے روزی راسکل کو، جو غالباً ان دونوں کو اٹھا کر اس بھٹ میں لایا تھا۔ جیسے ہی رابرٹ منی لائٹر راڈ پکڑے اندر داخل ہوا تو اس کی تیز روشنی میں اچانک کراسٹی اور روزی راسکل نے ایک زوردار جھٹکا دے کر خود کو برفانی ریچھوں کے خونی پنجوں سے چھڑوایا، اور اس کے ساتھ ہی دونوں نے تیزی سے خود کو نیچے گراتے ہوئے پوری قوت سے لات ان برفانی ریچھوں کے پیٹ میں رسید کی اور ہوا میں ہی الٹی کلا بازی کھاتے ہوئے ان سے دور ہو گئیں۔ خبردار کراسٹی اور روزی راسکل، تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم دونوں کو کہیں چوٹ یا زخم نہ آئے، رابرٹ نے چلا کر کہا۔ جیسے ہی دونوں ایک جھٹکے سے ان دونوں خونخوار قوی ہیکل ریچھوں سے الگ ہوئیں اور ان برفانی ریچھوں کو لات رسید کرتی ہوئی پیچھے ہوئیں، برفانی ریچھوں کے منہ سے تیز اور خوفناک غراہٹ نکلی، اور قوی ہیکل ہونے کے باوجود فوراً سنبھل گئے اور تیزی سے جمپ لگا کر کراسٹی اور روزی راسکل کی طرف جھپٹے، مگر اس دوران چونکہ دونوں برفانی ریچھوں سے کافی دور ہو چکی تھیں، اس لیے رابرٹ اور ٹائیگر نے بے دھڑک ان پر فائر جھونک دیے، جو کہ ان برفانی ریچھوں کی ٹانگوں کو لگے۔ برفانی ریچھوں کے اچھلنے کی وجہ سے نشانہ چوک گیا تھا۔ دونوں برفانی ریچھ اتنی زور سے غرائے کہ بھٹ میں ان کی چیخیں گونج اٹھیں۔ اب ایک برفانی ریچھ زخمی ہونے کے باوجود تیزی سے رابرٹ اور ٹائیگر کی طرف بڑھا، اور جس کے لیے یہ دونوں تیار نہیں تھے۔ ریچھ نے اپنا ہاتھ اتنے زور سے ٹائیگر کے ہاتھ پر مارا کہ اس کے ہاتھ سے منی پسٹل چھوٹ گیا، اور ایک زوردار کراہ کے ساتھ ٹائیگر نے اپنے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اسی دوران رابرٹ نے اپنے پاؤں جوڑ کر اڑتے ہوئے ایک بھرپور فلائنگ کک اسی ریچھ کے سینے پر رسید کی تو برفانی ریچھ ایک زوردار چیخ کے ساتھ نیچے گر گیا، مگر چونکہ رابرٹ نے دونوں پاؤں ملا کر بھرپور کک اس برفانی ریچھ کو ماری تھی، اس لیے وہ خود بھی بھٹ میں دوسرے ریچھ کے قریب جا گرا، اور ابھی سنبھل کر اٹھ ہی رہا تھا کہ دوسرے برفانی ریچھ نے اس کے سینے پر ایک زوردار جھاپڑ رسید کیا، جس سے رابرٹ کے منہ سے ایک بھرپور چیخ نکلی، جیسے اس کے سینے میں کسی نے مرچیں بھر دی ہوں، اور اس کے ہاتھ سے لائٹر راڈ اور پسٹل دور جا گرے۔ جس چیز سے دونوں ڈر رہے تھے کہ انہیں زخم نہ آئے، مگر اپنی ساتھی لڑکیوں کو بچانے کی خاطر رابرٹ اور ٹائیگر دونوں قوی ہیکل خونخوار برفانی ریچھوں سے زخمی ہو چکے تھے۔ رابرٹ کے منہ سے شدید درد کی وجہ سے بھرپور چیخ نکلی تھی، اور وہ بری طرح بھٹ میں نیچے گرا جہاں سخت پتھر تھے۔ اسی دوران اسی ریچھ نے ایک بار پھر رابرٹ کے سینے پر اپنا پاؤں مارنے کی کوشش کی، مگر کراسٹی، جس نے رابرٹ کو اس حال میں دیکھا، غصے میں چلاتے ہوئے ایک بار پھر دونوں لاتوں کو ملا کر برفانی ریچھ کے بالوں سے اٹے چوڑے سینے پر پوری قوت سے فلائنگ کک ماری تو برفانی ریچھ سنبھل نہ سکا، اور کیونکہ گولیاں لگنے سے پہلے ہی وہ زخمی تھا، اس لیے ایک دھماکے سے نیچے جا گرا۔ اس دوران رابرٹ نے خود کو سنبھال لیا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ اس کے سینے میں ریچھ کے جھاپڑ سے شدید درد اٹھ رہا تھا۔ دوسری طرف ٹائیگر، جو کراہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو مسل رہا تھا، اچانک نیچے بیٹھ گیا، کیونکہ جس برفانی ریچھ کو رابرٹ نے فلائنگ کک ماری تھی، ایک بار پھر وہ تیزی سے دانت کچکچاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک بار پھر ٹائیگر کو اپنے ناخنوں بھرے ہاتھ کا جھاپڑ مارنے کی کوشش کی، مگر اس دوران روزی راسکل نے زخموں سے کراہتے ہوئے ٹائیگر کو دیکھا تو اس پر دوبارہ حملہ کرنے والے ریچھ پر کراسٹی کی طرح بھرپور چیخ مارتے ہوئے فلائنگ کک لگائی تو دوسرا ریچھ شیرنی کی طرح غراتی ہوئی روزی راسکل کی بھرپور ٹکر سے نیچے جا گرا۔ چونکہ لائٹر راڈ نیچے گرنے کے باوجود روشن تھا اور ریچھوں کے اس بڑے بھٹ میں روشنی تھی، اس لیے برفانی ریچھوں کے نیچے گرتے ہی وہ سب فوراً اپنے منی پسٹل کی طرف لپکے، اور اس بار برفانی ریچھوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان پر فائر جھونک دیے، اور اس بار نشانہ ان برفانی ریچھوں کے چوڑے سینے تھے۔ پے در پے گولیاں کھانے سے دونوں برفانی ریچھ ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے تڑپے اور تڑپتے ہوئے ٹھنڈے ہو گئے۔ اب ٹائیگر اور رابرٹ نے دیکھا کہ دونوں ان برفانی ریچھوں سے لڑائی کے دوران زخمی ہو چکے ہیں۔ گو کہ دونوں نے سلون کی موٹی جیکٹیں پہن رکھی تھیں،
مگر قوی ہیکل خونخوار ریچھوں کے شدید پنجوں کی ضربوں سے ٹائیگر کا بایاں ہاتھ کی کوہنی اور رابرٹ کا سینے پر خراشیں آ گئی تھیں، اور اب درد کی شدت سے دونوں کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ گو ریچھ زخمی ہو چکے تھے، مگر مرنے سے پہلے رابرٹ اور ٹائیگر کو شدید ضربیں لگا گئے تھے۔ حیرت ہے، تم دونوں ہمیں تو زخمی ہونے سے بچنے کا کہہ رہے تھے اور خود زخمی ہو گئے۔ کراسٹی نے اس بار تشویش سے رابرٹ اور ٹائیگر کی طرف دیکھ کر کہا، اس بھٹ سے نکل کر ہمیں باہر جانے کا راستہ مل جائے گا، مگر یہ بھٹ چونکہ بند ہے اس لیے یہاں سردی تو نہیں ہے، مگر جیسے ہی ہم کھلے ایریے میں جائیں گے بغیر ٹریٹمنٹ کے یہ زخم بہت اذیت دیں گے۔ اس بار روزی راسکل نے بھی ٹائیگر کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی کوہنی سے جیکٹ ہٹا دی جہاں خراش کی وجہ سے خون رس رہا تھا۔ چونکہ اس بھٹ میں اتنی سردی نہیں تھی اس لیے رابرٹ نے بھی اپنی جیکٹ اتار دی اور اپنے سینے کو دیکھنے لگا جہاں اس کے چوڑے چکلے سینے پر برفانی ریچھ کی وجہ سے خون رس رہا تھا اور شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ارے یہ کیا ہے؟ اچانک روزی راسکل نے بھٹ میں ایک پتھر میں دیکھا جہاں انہیں انسانی ہڈیاں نظر آئیں اور ساتھ ہی پیراشوٹ کے بیگ بھی پڑے تھے جو کہ غالباً برفانی ریچھوں سے لڑائی کے وقت نظر نہیں آئے تھے۔ یہ ہڈیاں اور پیراشوٹ کے چرمی بیگ کس کے ہیں اور یہ اس ریچھوں کے بھٹ میں کہاں سے آ گئے؟ کراسٹی نے بھی حیرت سے چونک کر بھٹ کے پتھر میں دیکھتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس طرف بڑھ گئی جہاں غالباً انسانی ہڈیاں اور اس کے ساتھ ہی 2 چرمی بیگ پڑے تھے اور اس کے علاوہ اسکیننگ کا سامان بھی پڑا تھا جو غالباً ان بدقسمت مسافروں کا سامان تھا جو بدقسمتی سے ان ریچھوں کا شکار بن گئے تھے اور ان کے سامان کو ریچھوں نے اپنے بھٹ میں ہی ڈال دیا تھا۔ کراسٹی نے ان بیگوں کو اٹھایا جن پر گرد جمی ہوئی تھی اور اپنے ساتھیوں کے پاس لے آئی، اور اس کے ساتھ روزی راسکل نے اسکیٹنگ اور سٹکس کو اٹھا لیا۔ اب روزی راسکل اور کراسٹی دونوں چرمی بیگوں کو کھولنے لگیں۔ پیراشوٹ کے اس بھاری چرمی بیگ میں 4 رائفل کے علاوہ پیراشوٹ کی گرم جیکٹیں بھی موجود تھیں اور اس کے علاوہ ایک فرسٹ ایڈ کا باکس بھی انہیں مل گیا۔ ارے واہ کراسٹی ڈیئر، لگتا ہے قدرت کو ہماری حالت پر رحم آ گیا، ورنہ جس طرح ہمارے جسم میں ریچھ کے پنجوں سے زخم ہوئے ہیں اس سے باہر نکلنے کے بعد کڑاکے کی شدید سردی میں ہمارے زخم ناسور بن جاتے۔ رابرٹ نے خوش ہو کر کہا اور جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس کو کھول لیا جس میں مختلف قسم کی ٹیبلٹس اور مرہم پٹی کا جدید سامان موجود تھا۔ اب کراسٹی نے رابرٹ کے سینے پر زخم والی جگہ پر اسپرٹ لگا کر جدید قسم کی نئی ٹیوب لگائی اور روئی لگا کر پٹی کر دی، اور روزی راسکل نے بھی ٹائیگر کے زخمی کوہنے پر اسپرٹ لگا کر ٹیوب لگائی اور پٹی کر دی، اور ان سب نے پہلے ہی ان سب کی ایکسپائری ڈیٹ پڑھ لی تھی۔ انہوں نے بھوک مٹانے والی اور پاور کی ٹیبلٹس بھی کھا لیں اور سلون کی گرم جیکٹوں کے اوپر پیراشوٹ کی گرم جیکٹیں زیب تن کر لیں۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ اس بھٹ میں بدقسمت مسافروں یا پھر شکاریوں جو خود ریچھوں کا شکار ہو گئے تھے ان کے سامان ہی ان کے کام آ گئے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد چاروں اٹھے اور پھر اس بھٹ سے باہر نکل کر اس پہاڑ کی کھو سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جگہ تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا تو چاروں چونک گئے اور یہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں روشنی تیز ہوتی نظر آئی اور ایک موڑ گھومتے ہوئے ان چاروں نے دیکھا کہ اب اس کھو سے انہیں مسلسل تیز ہوا آتی محسوس ہو رہی تھی۔ قدرت کے بھی عجیب رنگ ہیں، پہلے ہم عمیق کھائی میں گرے مگر پھر مشکل سے اور موت کے منہ سے نکل کر تنگ رکھنے سے باہر نکلے، اور پھر برفانی درندوں کا سامنا کرنے کے بعد ہمیں مزید سامان، ایمونیشن اور دیگر برفانی علاقوں میں یوز ہونے والا سامان بھی مل گیا، اور گو کہ یہ سب اتفاق سے ہوا ہے، مگر اس کڑاکے کی برفانی سردی میں اللہ پاک نے ہماری مدد کی ہے۔ روزی راسکل نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ وہ چاروں ایک بار پھر باہر نکل چکے تھے اور برفانی پہاڑ پر کھڑے تھے جہاں ہر طرف برف سے اٹے گلیشیئر تھے۔ یہ اچھا ہوا ہے کہ ہمیں برف پر چلنے والی سکیٹرز اور سکیٹنگ سٹکس بھی مل گئے ہیں، ورنہ ان گلیشیئر میں سفر کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا۔ رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر ہمارے پاس تو ہمارے سیل فون اور ٹرانسمیٹر بھی نہیں جن کی مدد سے ہم باس سے رابطہ کر سکیں۔ ٹائیگر نے اس بار تشویش سے کہا۔
ابھی تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہو سکتا ہے ہم صائبین کے علاقے کا رخ ہی کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے راستے میں ہمیں کوئی کوشن مل جائے۔ ٹائیگر نے کہا، یہ بات تم کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو کہ عمران صاحب اور دیگر ممبران بھی زندہ ہیں؟ روزی راسکل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ روزی راسکل، ہم ایک بار نہیں لا تعداد بار باس کی موجودگی میں یقینی موت کے منہ میں جا کر بھی کامیابی سے واپس آ چکے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد نیک ہوتا ہے اور قدرت ہماری مدد کرتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح ہم یقینی موت سے نکلے ہیں، باس بھی مشکل سے نکل چکے ہوں گے اور ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، مگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں سے بات کر سکیں۔ ٹائیگر نے اس بار یقین سے کہا تو روزی راسکل نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، اور ابھی تک اپنے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ چاروں سائبیریا کے ایک سرد ترین علاقے میں مشکل میں تھے۔ تو پھر ہم سب کو یہاں سے نکلنا چاہیے تاکہ کسی طرح اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر سکیں، کیونکہ عمران صاحب کے بغیر ہم سائبین میں جانے کے باوجود اور نیوکلیئر لیبارٹری کو ٹریس نہیں کر سکتے، کیونکہ آگے سائبین کے یخ ترین علاقے ہیں جہاں درجہ حرارت -80 سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، اور اس سرد جہنم کے علاقے میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کراسٹی نے اس بار تشویش سے کہا، تو پھر اسکیٹرز اپنے پاؤں میں باندھ لو اور سٹکس اٹھا لو، تاکہ اس سے ہم گلیشیئر سے ہوتے ہوئے سائبیرین کا رخ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ رابرٹ نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور چاروں نے اسکیٹرز کو مضبوطی سے پہن لیا اور سٹکس کو اٹھا لیا اور کھو سے باہر نکل گئے۔ اف، اتنی شدید ہوا، یہ تو ہمارا برا حال کر دے گی، روزی راسکل نے کھو سے باہر نکل کر کہا، جہاں شدید ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے انہیں لگ رہے تھے، گو کہ چاروں نے خود کو دو گرم لباسوں میں چھپا رکھا تھا، اور ان کے صرف چہرے ہی اریاں تھے، باقی پورا وجود گرم جیکٹوں اور ٹوپیوں سے چھپا ہوا تھا۔ دھیان سے اس گلیشیئر پر سکیٹنگ کرنی ہے، کیونکہ ان گلیشیئر میں کہیں کہیں برف کچی بھی ہوتی ہے، اور زیادہ زور لگانے سے نوٹ ٹوٹ جائے تو اندر برفیلے پانی میں جا گریں گے، اور وہاں ہمیں ہائپوتھرمیا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی، اور سب ایک ساتھ احتیاط سے نیچے جانے لگے، جہاں دور انہیں ایک راستہ نظر آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ سکیٹنگ کرتے ہوئے نیچے جا رہے تھے، ان کے دل لرز رہے تھے کہ کہیں گلیشیئر ٹوٹنے یا نرم برف ہونے کی وجہ سے وہ برفیلے پانی کی کسی کھائی میں گرے تو اس بار وہ نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ ہر وقت اتفاق نہیں ہوتا۔ مگر خوش قسمتی سے وہ نیچے پہنچ گئے، جہاں انہیں ایک برفیلی سڑک نظر آئی جو گھومتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ اچانک انہیں فائرنگ کی تیز آواز سنائی دی، جیسے فائرنگ ان کے قریب ہی کہیں ہو رہی ہو۔ فائرنگ کی تیز آواز سن کر چاروں ہی چونک گئے۔